نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى في مقام آخر: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاصبين. صدق الله العلي العظيم. حضرات سامعین نظام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر دو طرح کے حق رکھے ہیں، جس میں سے ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے دونوں حق ایک ہی ہیں، اس لیے کہ حقوق اللہ بھی اللہ کا حق ہے اور حقوق العباد جو نافذ ہیں، جو نافذ کرنے والا ہے، وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو ایک بالواسطہ ہے، ایک بلا واسطہ ہے۔ اب اس کو اپنی اصطلاح میں کہہ لیں، ایک ہے حقوق اللہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، اور ایک حقوق العباد جیسا کہ ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی کا حق، بہنوں کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، محلے والوں کا حق، گویا کہ اس طرح کے بے شمار ایسے حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر لازم قرار دے دیا ہے کہ آپ کو حق ادا کرنا ہے۔ اب ہم کو یہ بتلایا گیا، یہ سکھلایا گیا کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا گناہ ہے، اگر حج واجب ہو جائے اور حج کو ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ یہ تو ہم کو بتلایا جاتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر ذرا سا باہر نکل کر معاشرے کے اندر اور آپس میں ہمارا رہن سہن، ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھر والوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، ان کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں کہ ان کے بارے میں ہم کو بتلایا گیا کہ ہم کو ان کی خبر دی گئی یا نہیں دی گئی۔ ہم کو یہ بتلایا گیا کہ اگر ناپاکی کی حالت کے اندر آئیں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، اگر آپ بے وضو ہو کر آئیں گے تو آپ کی نماز نہیں قبول کی جائے گی۔ لیکن ہم کو یہ نہیں بتلایا گیا کہ اگر کسی پر ہم نے ظلم کیا ہے، کسی کو ہم نے ستایا ہے، کسی کو ہم نے گالی بکی ہے، کسی کا حق ہم نے دبا رکھا ہے، ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد اگر ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، اللہ کے دربار کے اگر اپنے ماتھے کو ہم ٹکاتے ہیں اور اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالی کے آگے جھکاتے ہیں، تو یہ نہیں بتلایا گیا کہ ان سارے کاموں کرنے کے بعد ہماری نمازیں قبول ہوں گی یا قبول نہیں ہوں گی۔ بھائی نماز کے بارے میں ہے کہ نماز یہ فرض کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جب حج کا موقع آ جائے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو استطاعت اور طاقت دی ہے تو حج کو ادا کرو۔ ان کے نہ کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اللہ چاہے گا تو پکڑ کر لے گا، اللہ چاہے گا تو پکڑ کر لے گا۔ لیکن ایک حقوق ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، ان کو بولتے ہیں حقوق العباد، ان کو بولتے ہیں حقوق العباد، بندوں کا حق، جس کو قرآن نے بیان کیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے
نہ لو نہ کھاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر کے ان کے مال کو اپنے قبضے میں نہ لو، غلط طریقے سے مال کو نہ کھاؤ۔ اس کی تفسیر اگر جائیں گے تو بہت لمبی تفسیر اس کی ہے، اس کے اندر بے شمار واقعات ایسے آتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر کسی کے اوپر ظلم کر کے اس کے مال کو چھین لینا، چوری کرنا، ڈکیتی ڈالنا، دغابازی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بدکاری کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم کر لینا، کسی کی زمین کو غلط طریقے سے ہڑپ کر لینا، کسی کے مال کو لے لینا اور دینا نہیں، قرضہ لے کے واپس نہ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل آتی ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ اپنا حق ادا نہ کر دے۔ جب تک کہ آپ اپنے حق کو ادا نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اعمال نامے 3 طرح کے ہیں، اعمال نامے 3 طرح کے ہیں۔ ایک نامہ اعمال وہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی بخشش ہی نہیں فرمائیں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کی کبھی بھی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور شرک ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو شریک کرنا۔ ہم شرک کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا اور اپنا رب مان لینا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر شریک کرنا، اللہ کی صفات کے اندر بھی شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ حاضر اور ناظر ہو۔ لہذا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا کسی اور انسان کے متعلق ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی انسان ایسا بھی دنیا کے اندر ہے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو اس کا عقیدہ یہ باطل ہے، خراب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، فریادوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات مختار کل ہے، حاجت روا جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ لہذا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر ہم انبیاء کو بھی یا صحابہ کرام کو یا اولیاء عظام کو اگر ہم ان کو مانتے ہیں کہ یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ ہماری پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی پیر سے بھی، کسی فقیر بھی سے، کسی مزار والے سے اگر اپنے ہاتھوں کو پھیلایا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، تو وہ ایک قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر شرکت ہے اور شریک کرنا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، شرک کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں اٹھا کے ڈال دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک اعمال نامہ ہے، دوسرا اعمال نامہ وہ ہے جس کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی چھوڑیں گے نہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی چھوڑیں گے نہیں، وہ چاہے وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو مار ڈالنا، کسی کو قتل کر دینا اور کسی کو ستانا اور کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کے حق کو دبا دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی حقوق العباد کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں کر دیں گے اس وقت تک انسان اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ ایک وہ جس کی اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے وہ شرک ہے، ایک وہ
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں وہ حقوق العباد ہے۔ تیسرا وہ اعمال نامہ ہے جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو پکڑ کر لے گا، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ نماز آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، حالانکہ یہ فرض ہیں، ان کو کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، من ہو تب بھی کرنا ہے، من نہ ہو تب بھی کرنا ہے، دل چاہ رہا ہو تب بھی کرنا ہے، دل نہ چاہ رہا ہو تب بھی کرنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک جو ہے نرمی رکھی ہے کہ اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، چاہے تو پکڑ کر لے گا۔ اصل مسئلہ جو پھنس جائے گا وہ حقوق العباد کا مسئلہ پھنس جائے گا۔ مثال کے طور کے اوپر آج ہمارے معاشرے کے اندر 100 میں 95% طبقہ ایسا ہے جو اپنی بہنوں کا حق ان کو نہیں دیتا ہے، نہیں ایسا؟ 95% 95% طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو اپنی بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ بہنوں کا، بیٹیوں کا حق بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے وراثت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے کہ جہاں پر جب وراثت کو تقسیم کرتے ہو، جہاں پر اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہو، وہیں پر اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کی وراثت کو کھا جاؤ، یہ تمہارے لیے حلال نہیں رکھا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ چوری کرنا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ڈکیتی ڈالنا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں شراب پینا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں سود کھانا گناہ ہے، لیکن یہ کیوں نہیں سمجھا جاتا کہ اس طریقے سے دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لینا، لے لینا، اس کو نہ دینا، اس کے حق کو مار لینا، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اپنی بہنوں کا حق نہ دینا اور اپنی بہنوں کا حق دبا لینا، یہ مجھ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بھائی، جس گھر کے سائے کے اندر بہن بھائی ایک چھت کے نیچے پلے ہوں، جن بہن بھائیوں نے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہو، جب وراثت کی باری آتی ہے تو وہی بھائی لوگ مل کر اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، یہ ڈاکہ ہے، یہ چوری ہے، یہ چوری سے بڑا گناہ ہے، یہ حق تلفی ہے۔ خدا پاک کی قسم، کل قیامت کے دن آپ جتنی چاہے اتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنی چاہے اتنے آپ روزے رکھ لیں، جو چاہے آپ خیر کے کام کر لیں، لیکن اگر کسی نے اپنی بہنوں کا حق مار رکھا ہے تو یاد رکھو کل قیامت کے دن پکڑ کر لی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم تو مفلس اس کو جانتے ہیں جس کے پاس نہ درہم و دینار ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، نہ مال ہو، اس کو ہم جانتے ہیں کہ مفلس یہ کون ہے۔ اللہ کے رسول آپ ہی بتلا دیجئے مفلس کون ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو لمبی لمبی نمازیں لے کر آئیں گے، جو روزے لے کر آئیں گے، جو حج لے کے آئیں گے، جو زکات لے کے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کو گالی بکی ہوگی، ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کو ستایا ہوگا، ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی بہنوں کا حق رکھا ہوگا، ان کا حال یہ ہوگا کہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہوگا، ان کا حال یہ ہوگا کہ لوگوں کے مال کو ہڑپ کر لیا ہوگا، ان کا حال یہ ہوگا کہ قرضہ لے کر واپس کرنے کی ان کی نیت نہ ہوگی اور قرضہ لے کر واپس نہیں کریں گے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر کھڑا کیا جائے گا اور اس شخص کو بلایا جائے گا جس کا حق اس کے ذمہ لازم اور واجب ہوگا، دونوں کو آمنے سامنے کیا جائے گا اور اس کی
نیکیوں کو اٹھا کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی تو اس کے گناہ کو اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو آندھے منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہمارے لمبے لمبے کرتے، یہ ہماری داڑھیاں، یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے روزے، یہ ہمارے حج، یہ ہمارے زکات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بروز حشر، بروز قیامت میں ایک انصاف کا ترازو قائم کروں گا، انصاف کا ترازو قائم کروں گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی نیک عمل یا برا عمل بھی کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سامنے لے آئیں گے اور بتلا دیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا نیک عمل ہے، یہ تمہارا برا عمل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ، وہاں پر حاکم کوئی نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ، وہاں پر عدالت سجائی جائے گی، مقدمہ بھی وہی کیا جائے گا اور فیصلہ بھی وہی سنایا جائے گا، وہاں تاریخ نہیں دی جائے گی، وہاں سارا کام جو ہے ایک ہی وقت میں کیا جائے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں، کسی دوسرے انسان کا، کسی دوسرے ذات کا سہارا نہیں لیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا کے اندر تو ہم جی سکتے ہیں، دنیا کے اندر تو ہم جیسے چاہیں ویسی زندگی گزار سکتے ہیں۔ مال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال بھی کماؤ لیکن حلال طریقے اور حرام طریقے کی پہچان رکھو۔ یہ نہ ہو کہ مال کے حرص کے اندر، مال کی لالچ کے اندر اتنا پڑ جاؤ، نہ حلال کی تمیز ہو، نہ حرام کی تمیز ہو، نہ یہ تمیز ہو کہ سود لینا کیسا ہے، سود دینا کیسا ہے، سود کا لکھنا کیسا ہے، سود کا کھانا کیسا ہے، سود کا کھلانا کیسا ہے۔ ان تمام چیزوں کی نالج، ان تمام چیزوں کا علم ایک مسلمان کے اندر ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر اس کا خیال نہ کیا تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن اس کا حساب کیا جائے گا۔ جس طریقے سے کسی کی زمین کے ایک ٹکڑے کو بھی ناجائز طریقے سے از راہ ظلم ہڑپ کر لینا یہ گناہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا تب توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جبکہ مدینہ منورہ کے حاکم مروان بن حکم تھے، یہ صحابی رسول کا واقعہ ہے، ذرا غور سے سننا کہ حرام مال کی نحوست کیا ہوتی ہے اور لوگوں کا حق دبا لینا اور لوگوں کے مال کو، لوگوں کی زمین کو ناجائز طریقے سے ازرائے ظلم لے لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کی سزا دنیا میں تو ہے ہی، آخرت میں بھی اس کی سزا ہے۔